دریافت فرمایا ہے کہ مشاہدے میں آتا ہے کہ خاوند گناہگار ہوتا ہے اور بیوی گناہوں سے بچتی ہے، اور بعض دفعہ اس کے برعکس۔ اور حدیث سنائی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گناہوں سے بچو تو تمہاری عورتیں بھی گناہوں سے بچی رہیں گی۔ بات یہ ہے کہ اس کے جوابات جو آپ نے سوال لکھا ہے قابل محدثین نے دیے ہیں، اور یہ حدیث مرقات میں مشکات کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور حاکم نے مستدرک میں بھی اس حدیث کا ذکر بھی کیا ہے، اور ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ حدیث کے صحیح ہونے کا حکم بھی لگایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عفوا عن نساء الناس تعف نساؤکم، اپنے آپ کو منع رکھو، اپنے آپ کو باندھ کے رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ دوسروں کی عورتوں سے، تو اس کے نتیجے میں لوگ تمہاری بیویوں سے بھی بچے رہیں گے۔ تم اپنے آپ کو غیر عورتوں کے استعمال سے بچاؤ، اور اس کے جواب میں لوگ بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ عفت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ عفت اختیار کرو، اور دوسرے فرمایا کہ بروا آباءکم، اپنے والدین باپ دادا سے نیکی کرتے رہنا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یبرکم ابناؤکم، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی دینی ویسی لینی۔ تم دوسروں کی خواتین کو بے حیائی کی دعوت نہ دو، تمہاری عورتیں بھی محفوظ رہیں گی، اور تم اپنے بڑوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، تمہارے چھوٹے تمہارے لیے نیکی کریں گے۔ ایک اور روایت میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جوان بوڑھوں کی خدمت کرتا رہے گا، ان کی تعظیم کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کو ایسا کر دیں گے کہ جب یہ خود بوڑھا ہوگا تو اس زمانے کے جوان اس کی خدمت اور اس کی تعظیم کرتے رہیں گے۔ بہت آسان سی بات، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کا آخری جملہ ہے کہ من اتاہ اخوہ متنصلا فلیقبل ذلک محقا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے دوست کی طرف تیر کا رخ کر دے تو اسے چاہیے کہ تیر کا رخ نیچے کی طرف کرے، زمین کی طرف کرے، یعنی ہر موقع پہ پستول نکال لینا، ہر موقع پہ پستولیں تان لینا کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، منع فرمایا اس سے۔ اور آپ نے کہا اپنے دوستوں میں، اپنے اعزاء میں اس قسم کی حرکتیں نہ کرو۔ تیر اچانک کمان سے چل جائے تو کیا ہو، اور گولی اچانک بعض اوقات ہوتا ہے چل جاتی ہے اور لوگ مر بھی جاتے ہیں، پھر کیا ہو؟ فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے لوگوں کو دھمکانا اور بغیر کسی وجہ کے پستول لوگوں کو دکھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو حوض کوثر پہ بھی نہیں آؤ گے۔ منع فرمایا ہے۔ یہ اسلحے سے مذاق کرنا اور اسلحے سے کھیلنا یہ بالکل ٹھیک چیز نہیں ہے، دوسرے کی زندگی داؤ پہ لگ جائے گی، اور اس حرکت کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، اور آخرت میں اس کی سزا ملے گی یہ کہ تم حوض پر نہیں آ سکو گے۔ یہ ارشاد فرمایا۔